سامعین کرام السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ تعالی نیت پر آپ حضرات بیان سماعت کریں گے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، تمہیں غمگین نہ کریں، یعنی نہیں کر سکتے وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور وہ دل سے ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لہذا یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ان کا کہنا کچھ اور ہے، ان کی مرضی کچھ اور ہے، یعنی ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ کے سامنے بھی ایسے بھی لوگ رہا کرتے تھے جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا تھا اور باطن کچھ اور ہوتا تھا۔ تو آج کی زندگی میں اگر ایسے لوگ ہمیں ملیں تو وہ کوئی بڑی بات نہیں کہ جن کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو، زبان پر ہونا، ظاہر ہونا۔ اور یہ اپنی بات نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، من الذین قالوا، جو اپنی زبان سے کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں زبان سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، اور کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور اللہ فرماتا ہے کہ زبان سے ضرور کہتے ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ صاف ہو گیا۔ اب یہاں ایک اور بات جو سامنے آتی ہے اور جو سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال آتا ہے ظاہر اور باطن کا۔ تو ظاہر اور باطن، ظاہر اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیا؟ ظاہر۔ اور باطن یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اب اس میں ایک سوال جو کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کہتے کچھ اور ہیں، دل میں کچھ اور ہے، اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ کہتے کچھ اور ہیں، دل میں کچھ اور ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے۔ آپ قرآن عظیم کہیں بھی آل انڈیا کے اندر قرآن عظیم کھولیں، آپ جب قرآن کھولیں گے تو یہ پہلا جو اوپر سب سے موٹا کور ہوتا ہے، اس کو آپ کھولیں گے تو یہاں پر کھولتے ہی آپ کو اسماء الحسنی، اللہ کے نام 99 نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے، ہر جگہ یہ دستور ہے۔ اور جب آپ اس کو پلٹیں گے، اس طرح سے آپ کریں گے اور یوں آخری ورق اس کا یا آخری گتا اس کا ایسے پلٹیں گے تو یہاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی قرآن کے ابتدا میں اللہ کے نام اور انتہا پر آخر میں اس کے محبوب کے نام دونوں لکھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، عام طور پر پورے ہندوستان میں آپ جا کر دیکھ لینا، اور کئی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا۔ یہ میرے سامنے آگے کتاب دیکھیے آپ، یہ اللہ کے 99 نام آپ کو اس میں صاف نظر آئیں گے۔ اور جب آپ اس کا آخری یہ گتا پلٹیں گے تو یہاں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام، اس طرح سے کتابوں میں بھی لوگ لکھتے ہیں۔ جب آپ یہ کھولیں گے اور پڑھیں گے تو ان میں اللہ کے ناموں میں بھی آپ کو ظاہر نظر آئے گا، باطن نظر آئے گا، اور اس کے محبوب کے ناموں میں بھی ظاہر اور باطن دونوں نظر آئیں گے۔ یعنی اللہ بھی ظاہر ہے اور باطن ہے، اس کا محبوب بھی ظاہر ہے اور باطن ہے۔ اب اس کے ہزار معنی نکلتے ہیں، لیکن محض اتنا سمجھ لیں کہ اللہ جس شے پر ظاہر ہے اس کا محبوب بھی اس شے پر ظاہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جس شے سے باطن ہے اس کا محبوب بھی اس شے سے باطن ہے۔ اللہ بھی باطن کی خبر رکھا کرتا ہے تو اس کا محبوب بھی باطن کی خبر رکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
لہذا اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ یہ دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان پر کچھ اور رکھتے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں ہو گیا کہ اللہ کے محبوب کو یہ بات معلوم نہیں، معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو گستاخان پیغمبر، گستاخان رسول حاضر ہوئے ہیں کہ یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ آئے ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے. اے محبوب آپ بھی جانتے ہو اور آپ کا پروردگار بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. لہذا یہ تو بات ظاہر اور باطن کی رہی. گزشتہ بیان میں جو نیت کی میں نے بات کی تھی، آج وہی بات آپ سمجھ لیں. نیت وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، یرید جو ہے یہ ارادت سے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی بات کی ارادت کرنا، کسی بات کو چاہنا. اللہ تعالیٰ جب اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے تو وہ قرآن میں کہیں یرید کا ذکر کرتا ہے، کہیں یشا کا ذکر کرتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یہ جو تشاء ہے یہ اللہ کی رضا ہے. اسی طرح سے یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے. تو یہاں رب نے فرمایا کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے تو ہرگز آپ اسے سیدھی راہ پر نہیں لا پائیں گے، نہیں لا سکتے، آپ نہیں بچا پائیں گے. اب یہی بات سمجھیے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول بچانے والے نہیں ہیں. اسی لیے یہاں رب نے فرمایا کہ اللہ کو ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، آپ بچانا چاہتے ہیں تو آپ نہیں بچا سکتے. اور یہ اعتراض ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نہیں بچا سکتے کسی کو. یہاں یہ معنی نہیں، پہلے آپ معنی صاف طور پر سمجھ لیں، پھر اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. معنی یہ نہیں کہ نہیں بچا سکیں گے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین. آپ رحمت بن کر آئے ہیں. اور گزشتہ کئی واقعات ایسے ہو چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ظلم کیا، ستم کیا، تکلیفیں پہنچائی، اور اللہ کے نبی سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ رحمت للعالمین آقا ہے. کتنی ہی تکلیفیں لوگوں نے پہنچائی تو رب یہ فرماتا ہے محبوب آپ معاف کرو. اس سے پہلے اللہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمانے والا نہیں ہے، اللہ انہیں معاف فرمانے والا نہیں ہے. کیونکہ جو ظاہر میں کوئی گناہ کر لے اس کی معافی ہو سکتی ہے، تلافی ہو سکتی ہے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قلبوں میں آپ سے نفرت کرتے ہیں، اور جو دل میں آپ سے نفرت کرے گا نہ وہ کل بخشا گیا ہے نہ آج بخشا جائے گا. اسی لیے رب نے فرمایا ہے محبوب ان کی معافی کی دعا نہ کرنا، آپ قریب ہو لیکن اللہ قہار اور جبار ہے. اگر آپ سزا دو گے تو اعلان ہو جائے گا کہ دیکھو رحمت للعالمین آقا نے ان کو سزا دے دی. نہیں آپ سزا مت دو، آپ تو متعین رہو اپنے وقار پر، اپنی عزت پر، اپنے عہدے پر، اپنی نبوت پر، اپنی رسالت پر، کیونکہ اللہ کا حال ہے انہیں معاف نہیں کرے گا، وہ انہیں ضرور دنیا میں ذلیل کرے گا اور جہنم کا عذاب عطا کرے گا. یہ ظاہر معنی رب نے یہاں فرما دیا. یعنی محبوب ان کے لیے دعا مت کرنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے. اور محبوب سے منع کیوں فرمایا؟ اگر دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر بڑا مشہور واقعہ ہے. طائف میں آپ اسلام کی دعوت لے کر گئے. آج تو اسلام کی دعوت بہت آسان ہو گئی ہے، لوگ گلی گلی کوچے کوچے اسلام کی دعوت دیتے پھرتے ہیں، انہیں یہی معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، لہذا پورا واقعہ
تمہیں بیان نہیں کروں گا، میں اشارتاً، کیونکہ عام واقعہ ہے، دنیا جانتی ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوئے، اور اتنے ظلم ہوئے کہ آپ جب راستے سے چلتے تھے تو آپ کے اوپر پتھر پھینکے جاتے تھے، بچوں کو لائن سے کھڑا کر دیا، نوجوانوں کو لائن سے، دونوں طرف قطار باندھ کر رسول اکرم چلتے تو دونوں طرف قطار سے پتھر پھینکے جاتے آپ کے اوپر۔ یہ وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول ہیں کہ جن کو اللہ نے جب معراج پر بلایا تو دائیں جانب 70,000 فرشتے اور بائیں جانب 70,000 فرشتے آپ کا استقبال کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور آپ کو لے کر گئے۔ لہذا اعتراض کرنے والے کہ رسول اکرم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بیان بھی کرتے ہیں۔ کئی واقعات آپ سنیں گے آج کل کہ اس طائف کے واقعے کو بیان کرتے کرتے کچھ سنی علماء بھی اس بات کو کہتے ہوئے میں ہرگز گریز نہیں کروں گا، کیونکہ بات میرے نبی کی شان کی ہے، اس سے اوپر کسی کی شان نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، یہ سب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی دھول کی برابری نہیں کر سکتے۔ پیغمبر جب ہمارے نبی کے برابر نہیں ہو سکے تو اولیاء یا علماء یا حفاظ یا قراء کہاں نبی کی برابری کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کچھ علماء آج کے دور میں ایسے ہوئے ہیں جو اس طائف کے واقعے کو بیان کرتے کرتے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے تھے، روئے، گر گرائے، ارے نادان تم کیا جانو گے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے طلبوں کو چومنے کے لیے جبرائیل انتظار کیا کرتا ہے۔ ان کی شان، ان کی عظمت تم کیا سمجھو گے؟ اور طائف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے پتھر پھینکے اور وہ پتھر آپ کے جسم اطہر پر لگے لہو لہان ہو گئے، پیر لہو لہان ہو گئے، آپ کی نالیں مبارک خون سے تربتر ہو گئی، خون بھر گیا۔ جب وہ خون زمین سے ٹکرانے والا تھا، روایت میں آتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا۔ کچھ روایتوں میں عذاب دینے والے فرشتوں کا ذکر آیا، فرشتے حاضر ہوئے، دست بستہ نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کیا اے پیغمبر اسلام آپ حکم فرمائے تو یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ایسے مسل دیا جائے جتنے لوگ ہیں یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، کوئی کافر زندہ نہ بچے گا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں دنیا کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان پر عذاب نہ کرو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام 950 برس جب آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اسلام کو پھیلایا، 950 برس 36 لوگ صاحب ایمان ہوئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وہ اپنی قوم کے درمیان 950 برس رہے۔ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ انہوں نے جب ان کو ستایا، تکلیفیں پہنچائی تو آپ نے دعا کی پروردگار نمٹا دے، مٹا دے، ختم کر دے۔ یہ آپ نے ان کے لیے بددعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں جو آپ کے ایمان والے عقیدت مند تھے سوار ہو گئے، باقی دنیا تباہ ہو گئی۔ جب طائف کا واقعہ ہوا، پتھر برسائے گئے تو فرشتے حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کہو تو مسل کر رکھ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں ان کو نمٹانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو برباد کرنے کے لیے نہیں، آباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں 4 چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صبر کیا۔ کیا کیا؟ صبر کیا۔ اس کی ضد اگر صبر کی آپ دیکھیں گے تو اس کا پلٹ، ضد، اپوزٹ یہ ہوتا ہے جواب دینا۔ انہوں نے جب پتھر پھینکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ پتھر تو آپ پر ہی آ کر گر رہے تھے، آپ چاہتے تو پتھر اٹھا کر پلٹ کر ان پر پھینک سکتے تھے، جواب دے سکتے تھے، لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برستے رہے اور آپ نے صبر کیا۔ پہلی چیز کیا کی؟ صبر کیا۔ دوسرا، قاضی ایاز لکھتے
لکھتے ہیں الشفا، کتاب کا نام ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 75 پر آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھر برسائے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لوگ سوچنے لگے کہ اب تو یہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ یہ ہاتھ اٹھے ہیں اور لوگ پتھر برسا رہے ہیں تو ان کے لیے بد دعا ہوگی، اب یہ ختم ہونے والے ہیں۔ لیکن نہیں، ہاتھ اٹھے تو الفاظ دیکھیے، بیان آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی پروردگار اللہم اغفر لقومی فإنہم لا تعلمون۔ قاضی ایاز نے شفا کے اندر بڑے موٹے موٹے سطروں میں یہ لفظ لکھے ہیں جس کا معنی ہے اللہم اغفر، اے پروردگار عالم انہیں معاف فرما دے، کہیے سبحان اللہ، معاف فرما دے۔ لقومی، وہاں جب حضرت نوح علیہ السلام آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، وہ صرف زبانی تکلیف دی گئی، زبانی تکلیف دی گئی، کلمہ کو لوگ نہ ہوئے تو انہوں نے جو قوم تھی ان کو کافر کہا کہ یہ کافر ہیں جو گستاخی پیغمبر کرتے ہیں، اور بے شک جو گستاخی پیغمبر کرے، نبی کا گستاخ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ کسی دور میں، کسی موقع پر، کسی علاقے میں رہے۔ انہوں نے کافر کہا، اور یہ دعا کے الفاظ آپ دیکھیں گے تو نبی فرماتے ہیں لقومی، میری قوم ہے، اللہ انہیں معاف فرما دے، سبحان اللہ۔ وہاں کافر کہا جا رہا ہے اور یہاں جو پتھر برسا رہے ہیں ان کو میرے نبی اپنی قوم قرار دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آگے پہلی چیز صبر کیا، دوسری چیز ان کے لیے دعا فرمائی، اور تیسری چیز ان کو اپنی قوم کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تو میری قوم ہے، یہ تو میری قوم ہے، لقومی، آپ نے فرمایا کہ یہ تو میری قوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی فرمایا، یہ تین چیز، اور چوتھی چیز فإنہم لا تعلمون۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا نہ کیا کہ ان کے لیے صبر کیا، ان کے لیے دعا کو ہاتھ اٹھائے، ان کو اپنی قوم کہا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہم لا تعلمون، اے پروردگار عالم ان کی جانب سے میں خود معذرت طلب کرتا ہوں، انہیں معاف فرما دے، کیونکہ یہ ابھی تیرے پیغمبر کو جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ واقف نہیں ہے۔ اگر یہ واقف ہو جائے کہ یہ پیغمبر کی کیا شان ہے تو ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، سبحان اللہ، ابھی صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کرم فرمایا جتنا کوئی دوسرا کرم نہ کر سکا، نہ کر سکتا قیامت تک۔ کچھ لوگ بیان کرتے ہوئے، طائف کا موقع بیان کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں نبی تو بڑے مجبور تھے، بہت پریشان تھے، پتھر برسائے، نبی کچھ نہ کر سکے، معاذ اللہ، سب کہیں، بلند آواز سے کہیں معاذ اللہ، نبی مجبور نہیں تھے، نبی کی طاقتیں کون کیا جانے گا۔ آج 21 رجب المرجب ہے اور کل 22 رجب المرجب ہے، کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کی دلائی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق کو لوگ یوں ہی سمجھ لیتے ہیں یہ ویسے ہی کوئی ہوں گے، نہیں، یہ اس چمن کے پھول ہیں جہاں حسنین کریمین نے جنت کو بسایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کون ہیں؟ کنڈے کی نیاز لوگ یوں ہی سمجھ لیتے ہیں، یوں ہی نیاز دلا رہے ہیں۔ جعفر صادق کون ہیں؟ یوں ہی نیاز دلا رہے ہیں۔ جعفر صادق کون ہیں؟ حضرت امام حسین کو زمانہ جانتا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، کہیے سبحان اللہ، ان کے بیٹے حضرت امام باقر، سبحان اللہ، اور ان کے بیٹے امام جعفر صادق، سبحان اللہ۔ یعنی امام جعفر صادق اور مولا حسین کے درمیان، دونوں کے درمیان صرف دو شخص ہیں، ایک کو امام باقر کہا جاتا ہے، ایک کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور ان کی شان، ان کی عزت، ان کی عظمت پوری دنیا میں 4 ہی مسلک ہیں۔ مسلک
के हनफी इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी हम तकलीफ करते हैं, उन्हीं की शरीयत, उन्हीं की किताबें, उन्हीं का तरीका, सब वही पढ़ते हैं, नमाज का तरीका वही। इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफी, ये चार हैं। इनके अलावा दूसरा कोई दुनिया में इमाम नहीं कि जिसके मसलक पर लोग चलते हो। ये चार इमाम, इनमें सबसे बड़े इमाम इमाम आजम अबू हनीफा। अपनी अक्लों पर पर्दा डालने वालों सुन लो, कौन है इमाम जाफर सादिक? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो है अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे। इमाम आजम अबू हनीफा मसलक के इमाम कहते हैं कि मेरी जिंदगी में 2 बरस ऐसे गुजरे हैं जब मैंने इमाम जाफर सादिक के कदमों की धूल को साफ किया है, और ये उसी की बरकत है कि अल्लाह ने मुझे उम्मत का इमाम बना दिया। उन्हीं के तरीके पर तवाफ होता है, उन्हीं के तरीके पर गिलाफ चढ़ाया जाता है, उन्हीं के तरीके पर रोजा रखा जाता है, उन्हीं के तरीके पर नमाज पढ़ी जाती है। तुम तकलीफ इमाम आजम अबू हनीफा की करते हो कि हम उनको मानते हैं, और वो जिनको मानते हैं उनको नहीं मानते। इमाम जाफर सादिक की क्या शान है देखिए। इमाम जाफर सादिक को खलीफा मंसूर ने गिरफ्तार करने के लिए अपने वजीर को भेजा। किसको भेजा? वजीर को भेजा, जाओ गिरफ्तार करके लाओ। किसको? इमाम जाफर सादिक को। किसको? इमाम जाफर सादिक को गिरफ्तार करके लाओ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि खदशा ये था, खौफ ये था कि अगर ये आगे बढ़ गए तो मेरी तो ये खिलाफत भी चली जाएगी, बादशाहत भी चली जाएगी, क्योंकि नबी के घराने की औलाद से बड़ा बादशाह दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। खौफ ये था, वजीर को भेजा। वजीर ने कहा हुजूर वो तो तारिकुद दुनिया हो गए, कहाँ भेज रहे हो? उन्होंने घर छोड़ दिया, मोहल्ला छोड़ दिया, इलाका छोड़ दिया, तो सब छोड़ छुड़ा कर अल्लाह की इबादत में लगे हैं, क्यों उनको गिरफ्तार करवाते हो? कि मैं उन्हें कत्ल करूंगा। क्या कहा? कत्ल करूंगा। और अपने दरबार में अपने सिपाहियों को कह दिया कि जैसे ही मैं सर का ताज उतार कर रखूं वैसे ही उनकी गर्दन उड़ा देना, इमाम जाफर सादिक की कत्ल करूंगा। बुलाने भेजा। वजीर गया, जाकर जब मजबूर हो गया, बादशाह ने कहा तो जाना पड़ेगा वरना वो इसको कत्ल कर देगा। वजीर गया और जाकर उसने इमाम जाफर सादिक की बारगाह में अरीजा पेश किया। आप दरबार में हाजिर हुए तो इसने इरादा तो ये किया था कि जैसे ही ये आएंगे मैं अपने सर से ताज उतार कर रखूंगा और सिपाही इसको कत्ल कर देंगे। इरादा तो ये था, लेकिन जैसे ही पहला कदम इमाम जाफर सादिक ने रखा है और इमाम जाफर सादिक की पेशानी पर इस खलीफा की नजर पड़ी, खलीफा मंसूर की नजर पेशानी पर पड़ी, तो वो चमक देखी जो पैगंबर की पेशानी में रहा करती थी। सुभान अल्लाह। चमक देखकर घबरा गया और अपनी कुर्सी से, अपने बैठने की जगह से खड़ा हो गया, तख्त से खड़ा हो गया और इस्तकबाल में दौड़ कर आया और उनके कदमों को चूमने लगा और कहने लगा हुजूर आप बैठिए, यहाँ के बैठने की जगह तो तेरी है। अर्ज करता है नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं आपके सामने कहाँ बैठ सकता हूँ। सब भूल गया और कहता है आप कोई हाजत हो, कोई जरूरत हो, कोई बात हो तो बता दीजिए, इसीलिए मैंने बुलाया है। आपने फरमाया नहीं, कोई बात, कोई हाजत, कोई जरूरत तुझसे नहीं, मेरी जरूरत मेरे परवरदिगार से है। सुभान अल्लाह। मेरी जरूरत मेरे रब से है। बस इतना है कि आज तूने जो गुस्ताखी की है ये दोबारा न करना, मुझे न बुलाया जाए। वजह यह है कि मैं अपने रब की इबादत में मशगूल रहता हूँ, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं, तारीकुद दुनिया हो चुका हूँ। तेरी बादशाहत, तेरी खिलाफत तुझे मुबारक हो, मुझे न बुलाया जाए। जब ये वाकया गुजर गया, 3 दिन बेहोश रहा। कितने दिन? बादशाह खलीफा जो था मंसूर 3 दिन बेहोश रहा। 3 दिन बाद जब होश आया तो अहिजा कारिम ने, शहीदों ने पूछा क्या हुआ था, 3 दिन बेहोश कैसे रहे,
کیا وجہ تھی؟ اور تم نے تو قتل کرنے کے لیے بلایا تھا، وہ تاج اتار کر رکھنا تھا، تم تو سب بھول گئے، نہ اسے قتل کیا بلکہ اس سے تو عریضہ کرنے لگے، کیا ضرورت ہے، عاجزی کرنے لگے، انکساری کرنے لگے۔ خلیفہ منصور نے کہا تم نہیں جانتے، وہ جب تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا بھی آیا تھا، سانپ، بہت بڑا اژدہا، اور اس نے اپنا منہ ایسے کھول رکھا تھا، اور اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ میں ہی نہیں، جس تخت پر میں بیٹھا تھا وہ تخت ہی نہیں، جس محفل میں تھا وہ محفل ہی نہیں، بلکہ پوری سلطنت کو وہ اپنے منہ میں کھا سکتا تھا، پوری سلطنت کو۔ وہ اژدہا آیا تھا، اسے میں دیکھ رہا تھا، مجھے دکھا، تمہیں نہ دکھا، اور وہ اپنی زبان ترجمان سے کہہ رہا تھا اے خلیفہ منصور، اگر تو نے اس اللہ کے خاص بندے جو نبی کی آل ہے، نبی کی اولاد ہے، حسین کا خون ہے، اگر ذرہ برابر گستاخی کری تو تجھے اور تیرے محل کو ایک سانس میں نکل جاؤں گا۔ غور کرو مسلمانوں، جب نبی کی اولاد امام جعفر صادق کو رب نے ایسی پاوریں عطا کی ہے تو میرے نبی کو کیسی طاقتیں عطا کی ہوگی۔ اگر آپ طائف میں چاہتے تو پورا طائف تباہ ہو جاتا، لیکن نہیں، میرے نبی دنیا میں زحمت بن کر نہیں آئے بلکہ رحمت بن کر آئے ہیں، رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، یعنی یہ لوگ جو تمہاری بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کو اللہ نہیں چاہتا کہ کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کا دل پاک نہیں کرنا چاہتا۔ کیا نہیں کرنا چاہتا؟ دل پاک نہیں کرنا چاہتا۔ یہی بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ظاہر کو جیسے پاک رکھتے ہیں، اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں، اپنے قلب کو پاک رکھیں، اور جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھیں۔ کیونکہ اگر وہاں میل و کچیل اللہ والے کو نظر آ گیا تو اللہ اسے معاف نہیں فرماتا۔ یہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اگر یہ لوگ صاف دل سے آتے کچھ چاہنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے، تو میرے نبی تو ایسے سخی ہیں کہ انہوں نے بھٹکے ہوئوں کو جنتی بنا دیا ہے، سبحان اللہ، وہ تو ایسے سخی ہیں۔ لیکن یہ نیت بدل کر آئے، نیت خراب کر کے آئے، تو جس کی نیت خراب ہو اللہ اسے معاف نہیں فرماتا۔